اگست 2020 میں حکومت پاکستان نے پاکستان کا نیا نقشہ جاری کیا تھا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ دکھانے کے علاوہ عملی طور پر بھارتی ریاست گجرات کے علاقے جوناگڑھ اور مناودر کو بھی اس نقشے میں پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق جوناگڑھ ریاست پاکستان کا حصہ ہے جو پچھلے 74 سالوں سے بھارت کی ناجائز قبضے میں ہے۔ 1947 میں سر محبت خان خانجی سوم ریاست کے نواب تھے جنہوں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا، مگر بھارت نے اس فیصلے اور قانون کے خلاف ریاست پر قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ کے نوابوں کا حکمران سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس وقت ہز ہائنس نواب صاحب محمد جہانگیر خان جی دلاور خان ہیں جو کہ محبت خان جی سوم کے پوتے ہیں اور اس خاندان کے 11ویں نواب ہیں۔ وہ کراچی میں مقیم ہیں، اپنی آبائی ریاست جوناگڑھ بھی کبھی نہیں گئے ہیں۔ ریاست جوناگڑھ کے نواب جہانگیر خان جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہز ہائنس جناب جہانگیر خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب جہانگیر صاحب، تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے۔ اگر آپ اپنا جو خاندان کا اور تھوڑا سا جوناگڑھ ریاست کا ایک سمرائز ورژن جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ جوناگڑھ سے جڑا ہوا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہم چینل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کرا کہ میں کچھ جوناگڑھ پہ گفتگو کر سکوں۔ جوناگڑھ کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ بہت گہرا ہے اور بڑی محبتوں کا رشتہ ہے، اور یہ 1947 میں میرے دادا حضور جو کہ اس وقت رولر آف جوناگڑھ تھے، ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی، ان نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ ہم جو ہیں اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ تو یہ ہوا کہ وہاں جو ہماری اسٹیٹ کاؤنسل تھی جو کہ مشتمل تھی ہندو کمیونٹی ایز ویل ایز دا مسلم کمیونٹی پر، تو ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، اور وہ تمام کمیونٹی جو ہندو کمیونٹی تھی اس نے خصوصاً یہ کہا نواب صاحب کو کہ نواب صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے گا کہ آپ کے فور فادرز جو ہیں، آپ کے جد امجدوں نے ہمارے جد امجدوں کو لیڈ کرا ہے فار 700 ایئرز آپ کی فیملی نے، تو یہ ہے کہ ہم اپنا فلسٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس رپوز کرتے ہیں آپ کے اندر، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ ایک وزن تھا اسٹیٹ کاؤنسل کا، تو اس کو لیتے ہوئے پھر نواب صاحب نے فیصلہ کرا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ چنانچہ 15 سپٹمبر 1947 کو جوناگڑھ کا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس کے اوپر دستخط ہوئے، اور اسے پاکستان کی جانب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایز دا فاؤنڈر اینڈ دا فرسٹ گورنر جنرل اس پہ دستخط کر کے اسے قبول فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 9 نومبر کو چند ہفتوں کے بعد ہی تو یہ ہوا کہ ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجیں اور ریاست جوناگڑھ کی جو ٹیریٹریز تھیں اس کے اوپر اس نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ صحیح۔ تو پاکستان نے پھر یہ کرا کہ پاکستان نے اپنے فارن منسٹر جی سر، میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہاں پر اب کیا صورتحال ہے، اور اب جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے پاکستان کے حوالے سے جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو آپ کی جو کنیکشنز ہیں ابھی بھی وہ وہاں پر موجود ہیں۔ جی ہاں، ایک کافی طویل عرصہ گزرا کہ ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، مگر اب کیونکہ کمیونیکیشنز بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہمارا ان لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، جوناگڑھ کے لوگوں سے، جس میں ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں، اور بڑا اظہار کرتے ہیں محبت کا اور بڑے پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ آئیے یہاں جوناگڑھ اینڈ آ کے آپ ہم سے ملاقات کریں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ اتنے جو اچھے کام ہوئے اس زمانے میں نوابوں کے دور میں، تو وہ آج بھی وہ باتوں کو یاد رکھتے ہیں گے، تو اسی حوالے سے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں اور بڑا اظہار کرتے ہیں محبت کا اور ملاقات کرنے کا۔
تو یہ ہے گا کہ بہت اچھی بات ہے گی، بہت اچھی بات ہے یہ جی. تو یور ہائنس یہ جو اب جو مسئلہ ہے، یہ جوناگڑھ کا مسئلہ بھی ویسا ہی ہے جس طرح سے کہ کشمیر کا ہے، تو اب اس کے حل کی طرف ہم کیا کہیں بڑھ رہے ہیں، کس طرف جا سکتے ہیں، اس کا حل یونائٹڈ کیسے نیشنز نکل جس سکتا طرح ہے؟ اس کی کشمیر کے حوالے سے قراردادیں ہیں، تو جوناگڑھ کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا بھی کوئی کردار سامنے آیا ہے؟ جی ہاں، یہ تو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں کہا تھا کہ ہم پہلے کشمیر کو دیکھیں گے، کیونکہ کشمیر کا جو میٹر ہے پرٹیننگ ٹو دا سیکیورٹی آف دا ریجن ہے. تو یہ ہے گا کہ اب وہ اس کی کچھ قراردادیں تو آ چکی ہیں گی، مگر ہندوستان اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں اس کی قراردادوں کو. تو میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں نریندر مودی کو کہ یہ جوناگڑھ جو ہے یہ اس کا علاق ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ کل بھی پاکستان تھا، آج بھی پاکستان ہے، اور یہ مستقبل میں بھی پاکستان بن کے رہے گا انشاءاللہ. بالکل. اور ہماری جو ہے جدوجہد جو ہے اس کے لیے وہ انشاءاللہ بالکل جاری اور ساری رہے گی جب تک کہ ہم اس کے کوئی انجام پر نہیں پہنچتے ہیں گے. اچھا نواب صاحب، آپ سے ان دا یہ بھی بیسٹ جاننا چاہیں انٹرسٹ گے، فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں بھی جوناگڑھ کے لوگوں کا بڑا کردار رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ وہ بھی ذرا ایکسپلین کیجئے. جی ہاں، پاکستان کا کافی کردار رہا ہے ان دا فیلڈ آف انڈسٹری، اکانومی، کیونکہ اس وقت جو یہ تاجر برادری جو آئی ہے وہاں سے، دے ور دا بیسکلی فرسٹ پائنیئرس تھے. کہ پاکستان کی پوری انڈسٹری ان لوگوں نے ڈالی، اس کی پوری اکانومی کو ان نے سیٹ کرا، جبکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ول بی اے فیل اسٹیٹ، کیونکہ اس کے پاس نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی اکانومی ہے. تو وہ بات پھر غلط ثابت ہوئی، اور ہمارے لوگ جو آئے ان نے آ کے ہاتھوں ہاتھ پوری انڈسٹری کو اٹھایا، انڈسٹری کو ڈالا، اکانومی کو اٹھایا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے پیسہ بھی کافی آیا. اس کے بعد آج بھی آپ دیکھیں تو ہماری کمیونٹی جتنا بڑا سوشل ورک کر رہی ہے اتنا آپ کو مثال نہیں ملے گی. اور اس کے اندر خصوصاً آگے جو آپ دیکھیں تو مولانا ستار ایدھی صاحب ہیں جی، اور جناب محترم حاجی حنیف طیب صاحب ہیں، وہ آج بھی بہت بڑا ان دا فیلڈ آف سوشل ویلفیئر بہت بڑا ایک کردار کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر جو آپ دیکھیں ان دا فیلڈ آف سوشل ان دا فیلڈ آف سپورٹس، تو آپ دیکھیں کہ جو محمد برادران تھے وہ ان کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. تو ہمارا ہر شعبے کے اندر کنٹریبیوشن رہا ہے، اور آج تقریباً پاکستان میں اوور 2 ملین لوگ ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ٹو بلڈ اے اسٹرانگر پاکستان. سر یہ بھی بتائیے کہ اب جو حکومتوں نے، گزری ہوئی حکومتوں نے پاکستان کی جوناگڑھ کے لیے کیا کوئی ایسے اقدامات کیے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ قابل قدر اقدامات تھے، اور اب کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا امیدیں ہیں، اور اب کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے موجودہ حکومت جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان نے جو ہے یہ جوناگڑھ کو دوبارہ سے شو کرا ہے پاکستان کے نقشے کے ساتھ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ایوب خان کے زمانے میں بھی یہ دکھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد بھی کافی طویل عرصے تک کہ یہ چلتا رہا. مگر اس کے بعد پھر کسی وجہ سے ایسی وجہ اس کی بنیاد بنی کہ آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سے ایسے کمرشل لوگ تھے جن نے نقشے وغیرہ بنانا شروع کر دیے، جن کو کوئی اتنا اس کا وہ نہیں تھا، جوناگڑھ کی اہمیت نہیں سمجھ سکے. مگر اب تو باقاعدہ سے قانون بن چکا ہے گا کہ پاکستان کی جو ٹیریٹریز ہے اسے صحیح طرح ڈیفائن کرا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی بات ہے، اور یہ زندہ قوموں کی بھی نشانی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹریز کو، اپنی ہسٹری کو اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھتے ہیں. یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے فار دا فیوچر. تو یہ ہے کہ جی بالکل ہمیں پچھلی گورنمنٹس نے بھی کرا شروع سے. زائنس نواب محبت خان جی، میرے دادا حضور کے دور سے میں کہتا چلا ہوں گا یہ بات، کہ اس کے بعد دلاور خان جی کے دور میں بھی ہوا اور میرے دور میں بھی ہوا. مگر یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہوا کہ جوناگڑھ کو ان نے پاکستان کے نقشے کے ساتھ دوبارہ سے پاکستان نے اپنا ریئٹریٹ کرا. تو اس سے یہ ہوا کہ دوبارہ سے جوناگڑھ کا جو سٹیٹس تھا اور اس کا جو پوزیشن تھا
وہ پھر بہت مضبوط ہو گیا. مگر ابھی ہمارے بہت سے ایسے اقدام کرنے ہیں کہ ہم اس ایشو کو اور زیادہ آگے لے کے چلیں اور اسے زیادہ مضبوط کرا جائے. اور وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنی ہیں ہم سب کو مل کر؟ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں بہت سی چیزوں کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں گی کہ جو اقدام ہمارے کرنے چاہیے جس سے اس میں یہ ہے کہ جوناگڑھ کا جو کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہو. اس میں کچھ اقدام منسٹری آف فارن افیئرس کے کرنے ہیں، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا وہ آپ کو ہم انشاءاللہ آگاہ کرتے جائیں گے اس کے بارے میں. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ ادا کریں گے جی، انیس ہمارے ساتھ موجود تھے.